نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ دشمنی طاقت کے ذریعے کر رہے ہیں یا جادو وغیرہ کے ذریعے ہمارے ساتھ دشمنی اور زیادتی کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی بندہ کسی وجہ سے ناحق قید ہو چکا ہے، جیل میں چلا گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور شدید پریشانی ہے دشمنوں کی طرف سے، ان سے مکمل حفاظت کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، جس کی برکت سے اللہ دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور قیدی بھی اگر یہ عمل کرتا رہے، یہ وظیفہ کرتا رہے، تو بہت جلد اسے رہائی مل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بے گناہ قید ہو، اور اگر کسی بہت بڑے سنگین جرم میں قید ہے، مثلا اس نے کوئی قتل کیا ہے یا کسی کے اوپر بہت بڑا غلط الزام لگا دیا ہے، بہت بڑا بہتان لگایا ہے، ایسا کوئی سنگین قسم کا جرم ہے، ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان قیدیوں کے لیے ہے جو بے گناہ قید ہو چکے ہوں۔ وہ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رہائی بھی جلدی ملے گی اور دشمنوں سے بھی مکمل حفاظت ہوگی۔ اب آپ توجہ سے اس وظیفے کو سنیں۔ اللہ کا ایک مبارک نام یا عزیزو، سب سے پہلے تو یہ نام آپ نے صرف ایک دفعہ پڑھ کر پھر کہنا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ یا عزیزو ہر دفعہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے، یا عزیزو رب انی مغلوب فانتصر۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ وظیفہ میں نے اگر کسی کو ویسے بتایا بھی ہے تو وہ انی کی بجائے زیر پڑھتے ہیں، انی پڑھتے ہیں۔ یہاں لفظ انی نہیں ہے، بلکہ الف کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اس میں بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی سے کوئی لفظ پڑھا جائے، بھول کے پڑھا جائے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن اگر روٹین ہی بنا لی جائے غلط پڑھنے کی تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا ہے، اور جو قیدی ہیں وہ سارا دن اس کا ورد کرتے رہیں، جب بھی ان کو فرصت ملے پڑھتے رہیں۔ یا عزیزو رب انی مغلوب فانتصر، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا، اور جو وکلاء ہوں گے، جج حضرات ہوں گے، اللہ ان کے دلوں میں بھی نرمی ڈال دے گا اور بہت جلد اسے رہائی مل جائے گی۔ اور صبح و شام پڑھنے والوں کے لیے جو ان کے بدترین قسم کے دشمن ہوں گے، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا، یا کسی نہ کسی صورت اللہ رب العزت ان سے مکمل طور پہ حفاظت فرما دے گا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، ان کے دلوں کو نرم کر کے حفاظت فرمائے یا کسی اور سبب کے ذریعے اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا کا سارا نظام اسباب کے تحت
اللہ نے چلایا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دے گا جس کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ مبارک وظیفہ ایسے لوگوں کو جو دشمنوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا قید ہیں، جو لوگ بے گناہ قسم کے، ان کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔